کرونا وائرس وقت رواں میں اس وائرس نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقیناً ہم سب کا اس بات پر ایمان کامل ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کریم کے دستِ قدرت میں ہے۔ بیماری اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہی انسانوں کو آتی ہے۔ زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے حکم سے بندے کو ملتی ہے۔ اللہ کریم اگر کسی کو مارنے کا ارادہ فرما لیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے زندہ رکھ نہیں سکتی، اور اگر کسی کو زندہ رکھنے کا ارادہ فرما لیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی۔ یہاں تک تو بات ہر مسلمان بہت ہی آسانی سے سمجھ جاتا ہے اور آگے دوسروں کو سمجھا بھی دیتا ہے۔ مگر وقت رواں میں کرونا نامی وائرس جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے، اسے ہم یہاں دو جہتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس وائرس کے خوف سے جو مسلمان انتہائی پریشانی اور کرب سے گزر رہے ہیں وہ اپنے اوپر مسلط اس کے خوف سے خود کو آزاد کروائیں اور دوسرے مسلمانوں تک یہ بات پہنچا کر انہیں بھی اس کے خوف و ہراس سے نکالنے میں مددگار اور معاون ثابت ہوں۔ ساتھیوں، پہلی بات وہ یہ کہ کرونا وائرس جو بھی بلا ہے اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہمیں اسے غرض نہیں۔ ہاں، اگر غرض ہے تو فقط اس بات پہ کہ یہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تو کس وجہ سے پھیل رہا ہے اور اسے کون پھیلا رہا ہے۔ کیا یہ اگر پھیل رہا ہے تو کیا اللہ کریم کے حکم سے یہ سب نہیں ہو رہا؟ اب یہاں پر پھر مسلمان کا، جی ہاں، میں مسلمان کا ذکر فقط اس لیے کر رہا ہوں کہ فقط مسلمان کا ہی یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ ہمارے اللہ کریم کے دستِ قدرت میں ہے اور اسی کی رضا سے ہی یہ وائرس ملک در ملک پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ایک وبا کی صورت بن چکا ہے، اور بے شک یہ عذاب الہی کی ایک قسم ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ اگر عذاب الہی ہی ہے تو پھر اس عذاب الہی کے آج اگر ہم سب مرتکب بن رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے امور ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں اور وہ کون سی ایسی نافرمانیاں ہیں جسے ہم سر انجام دے رہے ہیں، جنہیں اللہ کریم نے سر انجام دینے کا مسلمانوں کو حکم نہیں فرمایا، ہم وہ کام کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد دائرہ اسلام میں بندہ آتا ہے اور پھر اپنے ہر کام کی بجا آوری احکام الہیہ کے عین مطابق سر انجام دیتا ہے، اور بے شک اسی میں اس بندے کی دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے۔ مگر آج المیہ یہ ہے کہ سکول و کالج کی تیار شدہ نسل جو پروان چڑھ چکی اور حکومتی امور سے لے کر کے نیچے چپڑاسی تک تمام سکول و کالج کی نسل جو ہے وہ اپنے کام سر انجام دے رہی ہے، وہ تو اسے عذاب الہی سمجھتی ہی نہیں اور سائنٹیفکلی معیار پر اس کو پرکھنے کی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ مسلمان فقط نام کے مسلمان ہیں، اس لیے ان کی نگاہ فقط دنیاوی مال و اسباب اور جدید ٹیکنالوجی کے آگے دیکھنے سے قاصر ہو چکی ہے، اس لیے کہ یہ فقط محدود سوچ، فقط ان کافروں کی سوچ جتنی انہوں نے تعلیم میں ان کو دی ہے وہاں تک ان کی رسائی ہے، اس کے آگے یہ دیکھتے ہی نہیں۔ مادہ پرستی کے علاوہ روحانیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور دوسری طرف وہ مسلمان جو حقیقت میں یقین کامل کے ساتھ اور تعلیمات اسلامیہ کے نور سے منور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا وبال ہے جو کسی بھی مد میں ہم پر وارد ہو چکا۔ یہ طبقہ آج اپنے تئیں چیخ چیخ کر دوسرے مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ خدا کے لیے اللہ کریم کے ساتھ جنگ نہ کریں، اللہ کریم کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، وہ تمام امور جو شریعت پاک میں حرام ہیں، ناجائز ہیں اور انہیں چھوڑنے کا حکم ہے، اسے توبہ کریں اور بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی گرگرا کر معافی مانگیں، جیسے گانے باجے، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی نامحرم سے دوستیاں، بے پردگیاں، انہیں فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں اور رجوع اللہ کریں اور کثرت سے استغفار کریں، سادگی اپنائیں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں اور اپنی ہر ادا سے کافروں کی مشابہت کو ختم کر دیں، داڑیاں مبارک سجائیں چہروں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنا جینا مرنا بنا لیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت کو نافذ کریں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام رحمت ہے، ہمارے پیارے نبی رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ مگر یہ سب کچھ آج ہمارے دعوے ہیں، نعرے ہیں، عملی طور پر ہمارے کردار، افعال اور فکر و عمل میں کچھ بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ ہم کہیں سے بھی مسلمان دکھائی دیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ اسکول و کالج کی تعلیم ہمیں برباد کرتی چلی جا رہی ہے۔ دور حاضر میں یہ تمام تر وبائیں آج ہمیں
جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ ہمیں آج چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اور ہر اس مسلمان کو جہاں تک ہماری رسائی ہے انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر میں لگے رہیں، انہیں جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان کو دین حق کی حقیقی تعلیمات سے آگہی دلوائیں۔ مگر آج افسوس دکھ اس بات کا ہے کہ ہم وہ تمام تر اسلامی شعار جس میں رحمت ہے، برکت ہے، محبت ہے، الفت ہے، بھائی چارگی ہے، اسے ترک کر کے خود کو عذاب الہی سے محفوظ کرنے کا سامان کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے بتلائیں، رحمت والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں کیا رحمت نہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، مسکرانا، ہر چیز رحمت نہیں؟ تو کیا اگر آج ہم ان کی ادائیں اپنائیں گے، ان کے طرز عمل پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے نبی ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ آج ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت عام دے رہے ہیں؟ کیوں کافروں کی اتباع کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے، مسلمان بن کر سوچیں۔ اسکول و کالج کی تعلیم سے آراستہ ہونے والے مسلمانوں کی طرح نہ سوچیے گا، بلکہ تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن ہونے والوں کی طرح سوچیے گا۔ وہ اس لیے کہ اسکول کا بانی کل بھی زانی کافر تھا اور آج بھی زانی کافر ہی ہے۔ وہ کافر جو اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور پھر اس بدکاری کو محفوظ کرتا ہے اور محفوظ کر کے پوری دنیا کو دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس کی تعلیمات لیں گے، اسے اپنا استاد بنائیں گے، تو یقیناً ہم بھی اسی جیسے بن جائیں گے، کیونکہ جسے میرا رب قرآن مجید میں جانوروں سے بدتر فرماتا ہے وہ بدتر ہی ہیں، اور ان کی تعلیم بھی ہمیں جانوروں سے بدتر ہی بنائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا گلی گلی، محلے محلے میں کھولا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں کا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم تعلیمات اسلامیہ سے خود کو روشن نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے آراستہ نہیں کریں گے۔ آج ہر مسلمان جانتا ہے کہ آج ہماری عزتیں کہاں کہاں پر ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں۔ ہاکی ہو، فٹ بال، کرکٹ، تیراکی، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، بینکوں میں، ہاسٹلوں میں، پارکوں میں، ہوٹلوں میں، نہ جانے کہاں کہاں پر اپنی عزتیں گنوا رہی ہیں۔ پولیس میں، فوج میں، الغرض کوئی ادارہ آج ایسا باقی بچا ہی نہیں جہاں آج ہماری عزت چند ٹکوں کے عوض اپنی عزتیں نیلام کرتی دکھائی نہ دیتی ہوں۔ اب غور کیجئے کہ جہاں جہاں پر آج ہماری عورتیں، ہماری عزتیں پہنچ چکی ہیں، کیا وہ تعلیمات اسلامیہ کے حصول کے بعد وہاں پہنچی ہیں یا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم پا کر وہاں پہنچی ہیں؟ ایمان سے فیصلہ کیجئے، اگر وہ تعلیمات اسلامیہ کے زیور سے آراستہ ہوتی تو وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی اپنی ماں جو ان پڑھ ہے، جو اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیتی، وہ تو ان سے بھی کہیں زیادہ آگے متقی، پرہیزگار اور نیک پارسا بن کر سامنے آتی۔ مگر افسوس آج کوئی ادارہ ایسا بچا ہی نہیں جہاں ہماری عزت نیلام نہ ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جنہیں گھر میں رہنے کا حکم فرما رہا ہے، آج ہم انہیں خود تیار کر کے ہوٹلوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کریم کے ساتھ کھلی جنگ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں؟ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی، لالچ، حسد، کینہ، بغض، کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر آج دکھائی نہیں دیتی؟ تو کیا آج یہ ساری برائیاں تعلیمات اسلامیہ کے حصول کے بعد ہمارے اندر راسخ ہوئی ہیں یا اسکول، کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد؟ خدا کے لیے غور کیجئے اور اپنے آپ کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے منور کیجئے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجئے، جسے میرا اللہ تعالیٰ جانور سے بدتر فرماتا ہے۔ یقین کیجئے وہ حقیقت میں جانور ہی ہیں، اور جانوروں کی تعلیم کبھی انسان بنا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔